الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے سجاور ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو روز جزا کا اکیلا مالک ہے۔ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، وہ راستہ جس پر تو نے اپنا انعام مقرر کیا، نہ کہ گمراہوں کا اور نہ کہ جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ زینشین پہ تشریف فرما علی جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب اور دیگر قائدین مجلس، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور پشے پردہ اور بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کریں گے تو اتنا طویل سفر جو طے کر کے آئے ہیں حبیب ملت، ان کو بھی سن سکیں گے اور دیگر مقررین کو بھی سن سکیں گے۔ ہم اتنی دور سے ایک پیغام لے کر آئے ہیں آپ لوگ کے لیے۔ اے کڑپا کے نوجوانوں، اے کڑپا کے کڑک نوجوانوں، تمہارے لیے ایک اتحاد کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہاں پر تم کو ایک تاریخ کو لکھنا ہے۔ یہ انتخابات کا وقت ہے اور دنیا کا سمجھدار انسان صحیح وقت پر، صحیح موقع پر، صحیح جگہ پر صحیح فیصلہ کرتا ہے، اور ہم کو فیصلہ کرنے میں 65 سال لگ گئے ہیں، مگر آج وہ گھڑی آ گئی ہے۔ پچھلے گزشتہ 5 سال میں جتنے بار آپ کے نمائندے مرکز کو آئے اور نقیب ملت سے ملاقات کیے اور حبیب ملت سے ملاقات کیے، ہر نوجوان کی، ہر آنے والے مہمان کی مرکز میں ایک ہی طلب تھی کہ یہاں پر کڑپا پر کلین مجلس اتحاد المسلمین کی سرپرستی کب آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کا ہمیشہ یہی سوال تھا، حبیب ملت یہاں پر کلین مجلس اتحاد المسلمین کی رہنمائی کب آ رہی ہے؟ تو تم کو مبارک، تمہاری خواہشیں، تمہاری دعائیں اللہ نے سن لی ہے۔ آج تمہارے شہر میں کلین مجلس اتحاد المسلمین کھل کر آئی ہے۔ یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ مجلس کی قیادت کو مضبوط کرے۔ مجلس کی قیادت کو کرنے کے لیے نعرہ تکبیر۔ دنیا میں جب بھی وقت کو بدلا ہے، نوجوانوں نے اپنے بازوؤں کی طاقت کو سمجھا ہے اور وقت کو بدلا ہے، اور مجھے یہاں پر دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے، نوجوانوں جو جذبہ تمہاری آنکھوں میں ہے، نوجوانوں جو تم میں جوش ہے، نوجوانوں جو تم میں ایک بدلنے کی ایک طاقت نظر آ رہی ہے، تم وقت کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ یقین مانیے گا، میں تم کو ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہارے شہر میں، تمہارے مبارک سرزمین میں مبارک پسندیدہ جماعت کی قیادت ہونے جا رہی ہے۔ تم کو مبارک نوجوانوں، تم کو مبارک مجلس کی قیادت کو۔ اور آج ملک کے بدلتے ہوئے حالات، نئی نئی سیاسی جماعتیں، ہر جماعتوں کا ایک منصوبہ ہے، اور اس ملک کی بدنصیبی ہے اقلیتوں کے لیے 65 سال سے ناانصافی ہمارے مقدر میں ہے، مگر جب تک ہم ہمارے ہاتھ سے، جب تک ہم اپنے خود سے ہمارے مقدر کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، آسمان سے بھی کوئی فیصلہ نہیں اترے گا۔ مگر آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تیار ہے اپنا مقدر اپنے ہاتھ سے لکھنے کے لیے۔ ملک کے بدلتے ہوئے حالات اور نئی نئی سیاسی جماعتیں جو منصوبے لے کر آ رہی ہے، وقت کا تقاضا ہے اور وقت کے بدلتے ہوئے حالات کا اشارہ ہے۔ نوجوانوں تم متحد ہو جاؤ، نوجوانوں تم آپس میں ایک ہو جاؤ۔ جس دن تم ایک ہو جائیں گے، یقین مانیے گا یہ بات حقیقت ہے کہ تم کو، تمہاری پسندیدہ جماعت کو قائم کرنے کے لیے کوئی مائک کا لال نہیں روک سکتا، یہ حقیقت ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، ہم بے شمار اقتدار میں ہے، اقلیتوں میں ہے، مگر بے شمار تعداد میں ہے، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ بکھرے ہوئے ہیں، بکتے ہوئے ہیں، بکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، مٹے ہوئے ہیں، لٹے ہوئے ہیں، مگر ایک مرکز پہ آج تک نہیں آئے۔ یہ اللہ نے توفیق دے دی 2014 کے نوجوان کو کہ ایک مرکز میں، ایک قیادت میں، ایک حبیب ملت، ایک صدر محترم کے نقیب ملت کے تابع یہ کڑپا کا غیور مسلمان ایک جگہ ہو کر لبیک بول رہا ہے۔ تم کو مبارک نوجوانوں، لبیک، تم کو مبارک مجلس کی قیادت۔
اور ہم کو ایک چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ پہلے کے حالات تھے، اور جب کا مجلس کا موقف الگ تھا، آج کا مجلس اتحاد المسلمین کا موقف بالکل بدل گیا ہے۔ اگر آپ کے سرزمین پر مجلس اتحاد المسلمین کا جھنڈا اگر گاڑیں گے تو تم کو ایک ایسی طاقت مل جائے گی، وہ جھنڈا گاڑنے والوں کو ایک ایسی طاقت مل جائیں گی اور ایک ایسا پاور آ جائے گا کہ کوئی مائی کلال تم کو روک نہیں سکیں گا۔ وہ وقت کا بھی ایک الگ دور تھا جب کل مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے ہوا کرتے تھے تو لوگ خوف کے مارے گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ جب کا موقف الگ ہے اور آج کا موقف الگ ہے۔ سابقہ صدر سالار محترم نے اپنی 50 سال سیاسی زندگی میں 10 سال خالی نوجوانوں کے دل سے خوف کو نکالا ہے، تو آج یہ منظر دکھ رہا ہے آپ کو۔ اگر آج آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں 2014 میں تو سوچو 2024 کا مستقبل کیا ہو سکتا۔ قسم خدا کی 2024 کا مستقبل یہ ہو سکتا کہ ہندوستان کے 29 ریاستوں میں کہیں بھی مجلس سے الائنس کرے بغیر کوئی مائکالال حکومت نہیں بنا سکتا۔ تم کو مبارک۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! دورندیشی ہے، کل مجلس اتحاد المسلمین کی دورندیشی ہے۔ مجلس کے پاس ایک پروگرام ہے، مجلس کے پاس ایک پلان ہے، اور مجلس کے پاس بے باغت پن ہے۔ مجلس کے پاس ایک ایسا جگر ہے جو کسی جماعتوں میں نہیں ملے گا اور کسی مائی کے لال میں بھی نہیں ملے گا۔ وہ جگر کہاں ملتا؟ صرف مجلس سے ملتا۔ نوجوانوں، تم اپنے ہونے کو سمجھو، تم اپنے بازوؤں کی طاقت کو سمجھو، تم اپنے وجود کو سمجھو، تم اپنے ووٹوں کی طاقت کو سمجھو۔ نوجوانوں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم برسوں سے صرف ظلم سہتے آئے ہیں، ستم سہتے آئے ہیں، بربادی دیکھے ہیں، مگر اب نہیں۔ اب بربادی کے منظر دیکھنے کی ان آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، اب دل بربادی کے منظر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہم ہمارے حلق میں بھی زبان رکھتے ہیں، یہ دنیا کو بتا دیں گے، اگر ایک بولیں گے تو 1 لاکھ بولیں گے۔ نوجوانوں، تم اپنے ووٹوں کی طاقت کو سمجھو، اور ووٹ ایک ایسا ہتھیار ہے۔ ہتھیار سے بات یاد آئی کہ AK-56 میں کچھ کام نہیں کرنا۔ نوجوانوں، تمہارے ووٹوں کی یہ طاقت ہے، تم یہ ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں دیجئے اور یہاں کے امیدوار کو بھاری اکثریت پہ کامیابی دلائیے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو یہ بتائیے کہ کعبہ کا نوجوان بزدل نہیں ہے، کعبہ کا نوجوان بکنے والا نہیں ہے، کعبہ کا نوجوان گمراہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آج کے ایسے دور میں ملک جب اقلیتوں پر طوفان بن کر ٹوٹ رہا ہے، ملک میں بے شمار بربادیاں ہو رہی ہے، وہ گجرات کے منظر کو یاد کریے، وہ احمد آباد کے منظر کو یاد کریے، وہ مالیگاؤں کے منظر کو یاد کریے۔ ایسے حالات میں جہاں ہمارے ماں بہنوں کی عصمت ریزی کی جا رہی ہے، معصوم بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے اور زندہ بچوں کو جلا دیا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں اگر تم میں سے کوئی نوجوان اگر اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے، دوسرے پارٹیوں کو اقتدار میں لانے کے لیے چند روپوں کے لیے اپنی قوم کا صدا کر رہا ہے، تو یقین مانیے اس میں ایمان کی کمزوری ہے، اور ایمان کی کمزوری گمراہی ہے، اور گمراہی منافقوں کی نشانی ہے۔ جو مسلمان ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، جو مسلمان ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھو۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آپس میں متحد رہو، منظم رہو، اور اپنے سیاسی شعور کو بڑھاؤ۔ یہ حالات جو ہم پر ہوئے پچھلے 65 سال سے، اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے، ہم خود ہیں کہ ہم نے بتا دیا ان خیروں کو، ہم نے بتا دیا ان فقہ پرست طاقتوں کو کہ دیکھو ہم آپس میں لٹے ہوئے ہیں، دیکھو ہم آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، دیکھو ہم آپس میں بکے ہوئے ہیں، آؤ اور مارو ہم کو۔ مگر اب نہیں، وہ مسلمان کوئی اور تھا، وہ دن کوئی اور تھا، وہ وقت کوئی اور تھا، مگر آج مجلس کا موقف اتنا بدل گیا ہے۔ حبیب ملت کی قیادت ایک ایسی ہو گئی ہے، ایک نوجوان کو زندہ دل بنا رہی ہے۔ حبیب ملت کی قیادت ایک نوجوان شہر بن کے نکل رہا ہے، اور آپ کو مبارک۔ آپ کے شہر میں گھستے ہوئے ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کعبہ نہیں رہا، لگ بھگ حیدرآباد ہو گیا ہے۔ الحمدللہ۔ اور آپ کا یہ اتحاد، آپ کی ووٹوں کی طاقت، اللہ نے چاہا تو یہ حیدرآباد کے جیسا بن کے رہیں گا۔ جس طریقے سے
जिस तरीके से मजलिस की क़यादत, मजलिस के नायाब कारनामे, हजारों कारनामे हैं। अगर मजलिस के कारनामों की फहरिस्त आपके सामने शुरू करूं तो ये वक्त बस नहीं होगा और ये दिन खत्म हो जाएगा, ये रात खत्म हो जाएगी। मजलिस की क़यादत एक ऐसी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर मुकर्रर है। ये मजलिस हमेशा आखिरत के लिए काम करी है, मजलिस हमेशा गरीबों के लिए काम करी है, मजलिस हमेशा दुख से मारे हुए लोगों का साथ दी है, मजलिस हमेशा पुलिस के जुल्म के शिकार के लोगों को साथ दी है, मजलिस हमेशा नाहक तो मुकदमा में फंसे होते हैं उनका साथ दी है। मजलिस कमजोरों के लिए थी, मजलिस यतीमों की जमात, मजलिस बेबसों की जमात, मजलिस मजबूरों की जमात, मजलिस जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है आसमान पर और जमीन पे। मजलिस की क़यादत है, मजलिस की सोच है। और यकीन मानिएगा, एक बार एक नस्ल 2014 की ये इरादा कर ले कि हम मुनज़्ज़म हो जाएंगे, हम मुत्तहिद हो जाएंगे और सारे शहर में, सारी रियासत में और मुल्क के कई रियासतों में नौजवान अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो यकीन मानिएगा वो दिन दूर नहीं है। यहाँ पर कड़पा में भी मजलिस की क़यादत का कामयाबी का परचम लहराएगा और यहाँ पर भी एक मरकज़ होगा, यहाँ पर भी तालीमी इदारे होंगे जमात के, यहाँ पर भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होंगे, यहाँ पर भी दारुसलाम के बैंक के ब्रांचेस होंगे, यहाँ पर भी यतीमों यसीरों के लिए एक चट्टान की जैसी क़यादत होगी और एक अज़म होगा तुम में कि अब तक हम गुमराह थे, अब तक हम कोई सरपरस्त नहीं था, मगर अब गुमराह भी नहीं है और हमारी सरपरस्ती के लिए नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुलकर छा गई है पूरे काबा में। बोलो तुमको मजलिस की क़यादत चाहिए? इतनी आवाज से कौन नहीं चलेगा? मजलिस की क़यादत चाहिए? ये तो तुम्हारा एक टेस्ट ड्राइव है। जो नुमाइंदे यहाँ से उम्मीदवार बनके तुम्हारे सामने खड़े हैं, आप उनको मत देखिए, वो मजलिस की कामयाबी के परचम को देखिए। यहाँ से मजलिस को मजबूत करना है और मुस्तकबिल में मजलिस का परचम यहाँ पर ना सिर्फ कड़पा में बल्कि पूरे रायसीमा में जहाँ जहाँ ना इंसाफी होती है, जहाँ जहाँ बेशुमार नौजवान है वो मजलिस की जागीर है और जहाँ जहाँ नौजवान है, जहाँ जहाँ मजलिस है वो मजलिस उनकी जागीर है। हमको हमारे जागीर को जागीरदार से मिलाना है और जागीरदार को जागीर से मिलाना है। मजलिस की क़यादत को काम आम करना है, नौजवानों में शऊर पैदा करना है। आज का नौजवान किसी दूसरे जमातों का साथ नहीं देगा, ये तय है ना। आज का नौजवान किसी फिरका फरस्त ताकतों का साथ नहीं देगा, ये बात तय है। तुमको मजलिस का साथ देना है। करो एक वादा खुले आसमान के नीचे कि यहाँ से जो उम्मीदवार डर रहा है मजलिस का, उसको तुम भारी अक्सरियत से कामयाब कर हबीब मिल्लत को और नकीब मिल्लत को अपने इत्तेहाद का सबूत देंगे। और उसके बाद तुम देखना, तुम्हारा फर्ज तुम पूरा कर दिए। अब जमात किस तरीके से यहाँ पर फैलेंगी, ये जमात आपकी है, ये जमात का मुस्तकबिल आपसे है। नौजवानों, अपने वोट की ताकत को समझो, अपने होने को समझो, तुम क्या नायाब कारनामा कर सकते हो उसको समझो। तुम्हारे दिन में मजलिस होनी चाहिए, तुम्हारे रात में मजलिस होनी चाहिए, तुम्हारे दोपहर में मजलिस होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी के हर शोबे में मजलिस होनी चाहिए। एक जुनून में आ जाओ, एक पागलपन में आ जाओ, एक बार जिंदगी में खाली ये बोल कर देखो, मजलिस 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 से शुरू होंगे, मजलिस से खत्म होंगे। तो यकीन मानिएगा ये 25 करोड़ बेबस गयूर मुसलमान एक जमात के ताबे आ सकता है। ये 25 करोड़ बेबस गयूर मुसलमान हिंदुस्तान का एक सदारत, एक अमीर नकीब मिल्लत के ताबे आ सकता है। वो दिन क्या होगा नौजवानों, तुम सोचो। अल्लाह मेरी दिल से दुआ है वो दिन देखना मुझको भी नसीब हो और आपको भी नसीब हो। अगर एक जमात के ताबे, एक अमीर के ताबे हिंदुस्तान का बेबस परेशान हाल मुसीबत ज़दा गयूर मुसलमान एक जगह आ जाता है और दलित भाई एक जगह आ जाता है, तो सोचो दलित भाई तुम भी दिल जले हैं और मियाँ भाई तुम भी दिल जले हैं। और याद रखो जब दो दिल जले मिलते हैं तो फिरका परस्त ताकतों को जला कर रख देते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस की
قیادت کو مضبوط کرنا ہے, یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کرانا ہے. اپنے ووٹوں کی طاقت کو سمجھو. اب بھی چند دن بچے ہیں, کسی کے پاس اگر اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو بنوا لو, اور ووٹنگ کے دن تم اکیلے نہیں جانا. وہ دور چلے گیا, تم اکیلے آتے تھے, اپنا ایک ووٹ ڈالتے تھے اور چلے جاتے تھے. مگر آج ملک سیکولرزم خطرے میں ہے, شریعت خطرے میں ہے, تو ایک آدمی ایک ووٹ نہیں چاہیے. قافلے لے کر جانا بوتھوں پر, 100 آدمی کو تیار کر کے لے کے جانا. اگر منڈلی سے سچی محبت ہے تو محبت کا مظاہرہ ووٹوں کی تعداد بھی بتاؤ, بڑھاؤ. اپنا جائزہ, گھر کا جائزہ لو, پڑوسیوں کا جائزہ لو, دوست احباب کا جائزہ لو, رشتہ داروں کا جائزہ لو, دشمنوں کا بھی جائزہ لو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مجلس کا ووٹ بڑھانے کے لیے ایک ایک نوجوان کا فرض ہے. بولو وعدہ کریں گے؟ ایک ایک نوجوان کا فرض ہے 100 ووٹرز کو تیار کرنا اور بوتھوں میں قافلے لے کر جانا. صبح 8:30 بجے سے لے کے 4 بجے کے اندر ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اگر تم کو منڈلی سے سچی محبت ہے, منڈلی ایک ایسی سیکولر جماعت ہے, اب مسلمانوں کی نہیں رہی مجلس, اب دلتوں کی بھی ہو گئی, ایس سیز کی ہو گئی, بی سیز کی ہو گئی, تمام مل جلے اگر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے تو حق کے لیے لڑ سکیں گے اور حق کو خوشی خوشی لے کر خوشحال زندگی گزار سکیں گے. تم کو بھی مبارک, مجھ کو بھی مبارک, سب کو مبارک. منڈلس کی قیادت, منڈلس کی کامیابی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.